بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مچھلی بیچنے والا سمندر کے کنارے سے مچھلیاں پکڑ کے بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا، تو جس گاؤں میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا اس گاؤں میں جب پہنچا تو وہاں کا جو چودھری تھا، جو بڑا تھا، اس نے اس آدمی سے مچھلی کا مطالبہ کیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس کی قیمت اتنی ہے۔ تو اس چودھری نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میں گاؤں کا چودھری ہوں، میں گاؤں کا بڑا ہوں، تم مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہو؟ تو اس نے دوسری مرتبہ مطالبہ کیا اور اس مچھلی بیچنے والے نے اس کو مچھلی نہیں دی۔ تو وہ طاقتور تھا، تو اس نے 2 تماچے اس مچھلی بیچنے والے کے چہرے کے اوپر مار دیے اور زبردستی اس کے پاس سے مچھلیاں چھین کر وہ چلا گیا۔ جب وہ چودھری گھر پہنچا اور جب مچھلیاں کاٹ رہا تھا تو ایک مچھلی کا کانٹا اس کے انگوٹھے کے اندر لگ گیا، اور وہ لگنے کے بعد وہ بیماری بڑھی اور اس کا پورا انگوٹھا پک گیا۔ پہلے اس کے اندر سے خوب خون نکلا، پھر اس کے اندر سے پیپ نکلا، اور وہ پورا انگوٹھا اتنا بدبو کر مار رہا تھا کہ کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ پھر وہ اس وقت کے طبیبوں کے پاس علاج کے لیے گیا، تو طبیب نے علاج کیا لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو پھر طبیب نے اس کو رائے دی کہ آپ کا انگوٹھا کاٹ دینا پڑے گا، اگر اس کو نہیں کاٹیں گے تو یہ بیماری بڑھے گی اور آپ کا اور بھی زیادہ عضو خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنا انگوٹھا کٹوا دیا۔ پھر اس کے بعد وہ گھر پر آیا، کچھ دن گزرے تھے کہ پھر بیماری بڑھنے لگی اور اس کا پورا ہاتھ خراب ہو گیا۔ وہ دوبارہ طبیبوں کے پاس گیا اور طبیبوں نے علاج کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ پھر آخر میں طبیبوں نے اس کو یہی رائے دی کہ آپ کے ہاتھ کلائی سے کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹیں گے تو آپ کا ہاتھ اور زیادہ بیماری میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ کو کلائی سے کٹوا دیا۔ پھر اس کے بعد پھر واپس گھر پر آیا اور کچھ دن گزرے تھے کہ پھر بیماری بڑھنی شروع ہو گئی اور کوہنیوں تک بیماری پہنچ گئی، پھر وہ دوبارہ طبیبوں کے پاس گیا اور علاج و معالجہ کروایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور پھر ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا ہاتھ کوہنی سے بھی کاٹنا پڑے گا۔ پھر اس کا ہاتھ کوہنی سے بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن اور گزرے تھے کہ اس کا ہاتھ کندھے تک خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بولا آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر آپ نہیں کٹوائیں گے تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کا پورا بدن سڑ جائے گا۔ آپ سوچئے کہ اس زمانے کے اندر تو آدمی کو بے ہوش کرنے کے کوئی آلات نہیں تھے، اس لیے اس وقت جو ہاتھ کاٹا جاتا تھا وہ بیداری میں کاٹا جاتا تھا۔ اب دیکھیے کہ کتنی اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی جب اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہوگا۔ پھر اس کے ہاتھ کو کندھے سے بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر وہ چیختا چلاتا ہوا جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک اللہ والے کی ملاقات ہوئی۔ اللہ والے نے پوچھا کہ کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کی بیماری لگی ہوئی ہے اور میرا ہاتھ پہلے انگوٹھا کاٹا گیا، پھر میرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر میرا کوہنی سے ہاتھ کٹا گیا، اور ابھی میں کندھے سے ہاتھ کٹوا کر گھر واپس جا رہا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ بیماری آپ کو لگی کیسے؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے اس طرح انگوٹھے کے اندر کانٹا لگ گیا تھا، مچھلی کاٹ رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ وہ مچھلی تم نے خریدی تھی، اس مچھلی بیچنے والے کی قیمت تم نے ادا کی تھی؟ تو اس وڈیرے نے کہا، اس چودھری نے کہا کہ میں نے اس کی قیمت تو ادا نہیں کی تھی۔ کہا کہ جاؤ اس مچھلی بیچنے والے سے معافی مانگو، اس کی بددعا آپ کو لگی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ بیماری آپ کے اندر سے نہیں ختم ہوگی بلکہ اور بڑھتی جائے گی اور آپ کے تمام اعضاء اس میں سڑ جائیں گے۔ تو وہ آدمی مچھلی بیچنے والے کو ڈھونڈنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے سمندر کے کنارے گیا اور اس کو بہت ڈھونڈا، آخر وہ آدمی اس کو مل گیا اور اس کے قدموں میں پڑ کر اس نے بہت عاجزی کی منت سماجت کی، معافی کی طلب کی۔ پہلے اس آدمی نے اس کو نہیں پہچانا، پھر اس کے بعد جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو پھر اس نے اس کو پہچانا اور اس کو معاف کر دیا۔ اور اس آدمی نے پوچھا کہ تو نے کیا بددعا کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ میں مظلوم ہوں، یہ ظالم ہے، میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی گرفت میں لے لے، بس میں نے اتنا ہی کہا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے اتنی بددعا کی، پہلے مجھے اس طرح
کانٹا چبھا، پہلے مجھے اپنا انگوٹھا کٹوانا پڑا، پھر مجھے کلائی سے ہاتھ کٹوانا پڑا، پھر مجھے کوہنی سے ہاتھ کٹوانا پڑا، اور پھر مجھے کندھے سے ہاتھ کٹوانا پڑا۔ اس آدمی نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس گھر پر آیا تو گھر آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کو طبیعت اچھی ہو گئی، وہ بیماری اس کے اندر سے نکل گئی۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے زمانے میں، ہمارے دور کے اندر، ہم معاشرے کے اندر اپنے دوست احباب کی باتوں میں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی باتوں کو سن کر اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جس سے جھگڑا کر رہے وہ حق پر ہے، اور جس کے لیے جھگڑا کر رہے وہ ناحق ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس زمانے کے اندر خاص طور پر جھگڑوں کے اندر اپنے آپ کو ظلم کرنے سے، چاہے وہ ظلم ہاتھ کا ہو یا ظلم زبان کا ہو، بعض مرتبہ ہم گالیاں دے کر یا اسی طرح بدسلوکی کی باتیں کر کر کسی کے اوپر تہمت ڈال کر اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کی سزا اللہ پاک آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اللہ پاک ظلم کی سزا انسان کو اس دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت